الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ باواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا محبوب اللہ۔ تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پی مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ۔ ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ چون بازوِ شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں، مکن محروم جامی را در آجاں یا رسول اللہ۔ چون صبح من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی دی توفیق سے ہم نے ایک موضوعات کی سیریز کا آغاز کیا، جس کا تقریباً آج 9واں یہ خطبہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی وصیتیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، قلت یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، علمنی شیئا انتفع بہ، حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، ایسے عمل کی وصیت کریں جو میرے لیے نفع بخش ہو، جو مجھے نفع دے، یعنی کوئی فائدہ مند جو کام ہے وہ مجھے بتائیں۔ اب ظاہر ہے دیکھیں اسلام کے اندر کوئی ایک چیز نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں، عمل ہیں نیک، نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادات معاملات رشتہ داریاں، سارے یہ دین ہیں، دین سب کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے جنرل یہ پوچھا تھا، حضور مجھے ارشاد فرمائیں کوئی ایسا کام انتفع بہ جس سے مجھے نفع پہنچے۔ اب حضور علیہ السلام نے کون سا عمل ارشاد فرمایا؟ فرمایا اعزل الاذی عن طریق المسلمین، فرمایا کہ مسلمانوں کی جو آمد و رفت کی جگہ ہے وہاں سے جو تکلیف دہ چیزیں ان کو دور کر دو، یہ تمہارے لیے وصیت ہے میری۔ مثلا یہ روڈ ہے، یہاں پہ آپ کو کوئی کانٹا نظر آئے، کوئی روڑا نظر آئے، کوئی ہڈی نظر آئے، کوئی ایسا شاپر وہ کیلے کا کوئی چھلکا نظر آئے، آپ کو پتہ کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو آپ اس کو دور کر دیں، ہٹا دیں اس کو۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی ضمن میں ایک روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مر رجل بغصن شجرۃ علی ظہر طریق، کہ ایک شخص رستے میں سے جا رہا تھا تو ایک درخت کی ٹہنی وہ اس طرح جھکی ہوئی تھی رستے کی طرف، رستہ تھا عام آمد و رفت لوگوں کی، وہ اس طرح جھکی ہوئی تھی۔ تو فقال لا انجین ھذا عن طریق المسلمین لا یؤذیہم، اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں یہ ٹہنی کو ضرور کاٹ دوں گا، کیونکہ اس سے آنے جانے والے لوگ جو ہیں ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی بندہ گزرتا ہے اس کا سر اس کے ساتھ لگتا ہے اور وہ تکلیف دے سکتی ہے، تو اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں اس کو رستے سے ضرور ہٹاؤں گا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اس کو اس کے صرف ایک عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی، صرف ایک عمل کے بدلے میں، نیت اخلاص ہونا چاہیے اس میں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماطتک الحجر والشوک والعظم عن الطریق لک صدقہ، فرمایا کہ رستے میں سے پتھر، کوئی کانٹا یا کوئی نوکیلی ہڈی یا اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ رستے سے ہٹا کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. مثلا رستے میں روڑا پڑا تھا، آپ نے اٹھایا سائڈ پہ رکھ دیا، اب آپ چلے گئے. اب یہ علاقہ کوئی ایسا تھا جہاں آبادی نہیں ہے، لیکن آپ نے سائڈ پہ کر دیا. اب ایک فار ایگزامپل 1000 سال تک وہ روڑا وہاں پہ پڑا رکھے تو آپ کے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. فرمایا لکا صدقہ، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے. جب تک وہ چیز تکلیف دے آپ نے سائڈ پہ کی، جب تک پڑی رہے گی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. رستے سے کانٹے دور کیا کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ آسانیاں پیدا کریں گے تو پھر آپ کو آسانیاں اور خوشیاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود آپ کی طرف آئیں گی. میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا، یہ دنیا گول ہے. آپ ایک گول غبارے کے اندر کھڑے ہو جائیں اور اس کے اوپر اس طرح روڑا پھینکیں، بہت بڑا یہ غبارہ ہے، اس کے اندر آپ کھڑے ہو کے آپ اس طرح روڑا پھینکیں، کوئی چیز پھینکیں تو وہ گھوم کے سیدھی آپ کے پاؤں کے پاس آئے گی. بالکل اسی طرح دنیا کے اندر آپ کسی کو کوئی چیز دیں گے، جو آپ ڈیلیور کریں گے اس کے اکارڈنگلی آپ کو چیز ملے گی، جو آپ دیں گے اس کے مطابق آپ کو ملے گا. آپ نے کسی کی طرف اچھائی کی تو گھوم کی اچھائی آپ کے پاس آئے گی. اگر آپ نے برائی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ گھوم کے آپ کے پاس آئے گی. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آئے گی ضرور. یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں بدلہ دیا جاتا ہے، یہاں اس کو چھوڑا نہیں جاتا ہے. تو آپ رستے میں سے کانٹے دور کریں. وہ واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آیا، وہ فرمایا کرتے تھے کانٹے کے جواب میں اگر کانٹا بچھاؤ گے تو ساری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. آپ پھول برسائیں، آپ کے رستے میں اگر کوئی کانٹے بچھاتا ہے، گالیاں دیتا ہے، آپ کے رستے کو خراب کرتا ہے تو آپ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اچھا، اس ضمن میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ ہمارے ہاں یہ رستے بڑھانے کا وہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہو چکا ہے. ایک رستہ 30 فٹ کا ہے اور ٹھیک 10-20 سال بعد دیکھیں وہ 10 فٹ کا رہ جاتا ہے، اور پھر وہی حاجی صاحب تہجد بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں. کیا یہ چیز اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ایون کہ یہ جو ٹھیلے والے حضرات ہیں، ریڑیاں لگائے ہوتے ہیں سروس روڈ کے اوپر، بازار کو روکے ہوئے ہوتے ہیں، علماء نے سختی سے منع کیا ہے، ایون کہ یہاں تک کہا ہے کہ ان سے چیز بھی نہ خریدیں. اتنی سختی کی تاکہ یہ مسلمانوں کی جو گزرگاہ ہے ان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، یہ تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے. وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو آپ کا ایک عقیدت مند شاگرد جاننے والا آپ کے پاس آیا تو اس نے سلام لیا، اپنے چہرہ پھیر لیا. اس نے پھر آپ کی طرف دوسری طرف سے آیا تو آپ ناراض رہے، آپ نے بات ہی نہ کی. اس نے کہا حضرت وجہ کیا بنی، مجھے میری غلطی تو بتائیں. سنیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تم نے اپنی دیوار کے اوپر مٹی لگائی ہے، لپائی کی ہے اس کو، اور فرمایا جب تم نے وہ دیوار کو موٹا کیا، اس کے اوپر مٹی لگائی ہے تو 1 انچ کے برابر وہ جو تمہاری دیوار ہے اس نے رستے کو اپنے اندر لے لیا ہے، وہ رستے کی طرف بڑھ گئی ہے. پہلے جا کے وہ دیوار 1 انچ پیچھے کر کے آؤ، پھر میں تم سے سلام لوں گا اور تم سے بات کروں گا. آج آپ دیکھ لیں ہر طرف یہی ہے. کوئی بندہ وہ تھڑا بناتا ہے تو آدھی سڑک ہی اپنے وہ جو روڈ ہے وہ اپنے اندر لے لیتا ہے، جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ اس کو کر لیتا ہے. اور پھر ہمارے ہاں اتنے ہم اخلاقی گراوٹ کے شکار ہیں، ادھر بھی 50 لاکھ کا مکان بنا ہے، ادھر بھی 50 لاکھ کا مکان بنا ہے. رستے میں گلی اتنی خراب ہے کہ تھوڑی سی بارش ہو جائے تو گزرنے کے لیے جگہ نہیں بچتی ہے، وہ اینٹیں رکھ رکھ کے پانی سے گزرنا پڑتا ہے. اگر کوئی کہے جناب یہ کس نے کرنا ہے، یہ حکومت کرے گی. بھائی 50-50 لاکھ آپ نے لگا دیا ہے تو 5-5 ہزار ملا کے یہ گلی بھی بنوا دو. ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں. آپ نیت یہ نہ کریں کہ حکومت نے بنانی ہے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہڈی کو، کانٹے کو، دوسری تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا، تو رستے سے گزرنا کیا یہ تکلیف دہ نہیں ہے؟
اگر وہ خراب ہے تو آپ اس کو صحیح کرا دیں، جب تک وہ رستہ بنا پڑا رہے گا تب تک نیکیاں لکھی جاتی رہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نے نیکی کو محدود کر دیا، ہم سمجھتے شاید مسجد میں پیسے دینا، مدرسے میں دینا یا کسی غریب کو دینا بس یہی ہے، اور بھائی نلکا لگوانا یہ بھی نیکی ہے، روڈ بنوانا یہ بھی نیکی ہے، مسکراہٹیں بکھیرنا یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر عزیز سامعین محترم، اس سے آگے چلیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو، ایک صحابی رسول کو، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، حضور مجھے وصیت فرمائیں۔ بڑی یہ کمال کی وصیت ہے، اور اس کے ضمن میں کافی اچھی خاصی ہینڈسم گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور مجھے بھی وصیت فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تغضب، فرمایا صرف غصہ نہ کیا کر، صرف اتنی بات کہ غصہ نہ کر۔ فردد مرارا قال لا تغضب، کئی مرتبہ اس نے سوال دہرایا، بار بار کیا، حضور مجھے وصیت کریں، کوئی اچھی بات بتائیں۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کر، لا تغضب، وہ بار بار کہتا رہا کہ حضور مجھے وصیت کریں، حضور یہی فرماتے رہے غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ اچھا، اس طرح کی جو وصیت ہے یہ اور بھی صحابہ کرام، مثلا حضرت جاریہ بن قدامہ، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی، ابو درداء ابن عمر، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا۔ محدثین کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ دلوں کے حالات بہتر جانتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ اس شخص کے اندر یہ بیماری موجود ہے، تو لہذا اس طرح کی آپ نے اس کو وصیت فرما دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اترنے والی لاریب کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، فرمایا وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ مومنوں کی نشانیاں ہیں کہ جب غصہ آتا ہے تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا ایک اور جگہ پہ، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ لوگ جو خوشی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں، حالات کیسے بھی ہوں وہ اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کرتے ہیں۔ اور پھر ان کی مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کا اظہار نہیں کرتے ہیں، یعنی غصے کو پہ عمل درآمد نہیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ کر سکتے ہیں۔ پھر وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، غصے کے بارے میں اسلام نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے، اور میں یہ آپ سب سے عرض کروں گا، اگر آپ یہ جمعے کی گفتگو سننے کے بعد اس ایک وصیت پہ عمل کر لیں اور یہ ذہن میں بنا لیں کہ میں نے یہ غصہ نہیں کرنا ہے، اور اس کو سیو کر لیں اور آگے پہنچائیں، تو یقیناً زندگی جو آپ کی رہتی ہوگی وہ پھولوں کی سیج پہ گزرے گی، آپ کے راہ میں کانٹے نہیں آئیں گے، کیونکہ کانٹوں کا مین سبب یہی غصہ ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غصہ پی جائے جبکہ وہ اس پر عمل درآمد کی قدرت رکھتا ہو، یعنی مجھے کسی چھوٹے بچے نے گالی دی ہے، کسی کمزور شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اب میں اس کو تھپڑ بھی مار سکتا ہوں، اس سے بدلہ بھی لے سکتا ہوں، اپنا غصہ اس کے اوپر نکال سکتا ہوں، اس کے باوجود قدرت ہے میری، لیکن میں وہ غصہ نہیں کرتا ہوں، غصہ نہیں نکالتا ہوں، اپنی بھڑاس نہیں نکالتا ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن برسر مخلوق بلائے گا، پوری مخلوق کے سامنے اسپیشلی خاص طور پہ شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں کسی شخص پر غصہ کرنے کے باوجود غصہ نہ نکالا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے گا کہ جنت میں یہ موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے جس کو جی چاہتا ہے تم لے کے جنت میں چلے جاؤ۔ یعنی مطلب جنت کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے عظیم تر نعمت اس وقت کی یہ حوریں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ پھر ایک حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اشخاص کو ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے۔ گارنٹی کس چیز کی دی ہے؟ جنت میں مکان کی۔ ایک شخص کو گارنٹی دی کہ میں جنت کے ایک طرف اس کو مکان لے کے دوں گا، دوسرے کو گارنٹی دی میں جنت کے درمیان میں لے کے دوں گا،
اور تیسرے شخص کو کہا کہ جو جنت کی بلند ترین عمارتیں ان میں سے ایک عمارت میں اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کے دوں گا، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ تین کون سے شخص ہیں؟ نمبر ایک، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کی ایک جانب خوبصورت محل کی ضمانت دیتا ہوں جو شخص جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو۔ آپ حق پر ہیں، پتہ ہے کس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مثلا مثال کے طور پہ اب گاڑی روڈ پہ آپ کی کھڑی ہے، پیچھے سے کوئی شخص آتا ہے زور سے آپ کی گاڑی کو ٹکر مار دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے والے بندے کا قصور ہوتا ہے، تو کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مسکراہٹ دے دیں؟ اب نقصان ہونے والا تو ہو گیا، آپ وہاں پہ جھگڑا کر سکتے تھے، آپ توان بھر سکتے تھے، آپ کو پتہ ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے، پتہ نہیں انسان کس ٹینشن میں آ رہا تھا، کس پریشانی میں آ رہا تھا، ہو سکتا ہے اس کی آنکھ لگ گئی ہو، اچھا کوئی اس کے بارے میں ذہن بنا کے کہے چلو ٹھیک ہے معاف کیا۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے وہ آپ کو پیچھے سے گاڑی مارے، ٹکر مارے آپ کے پیچھے، اب مڑ کے بھی نہ دیکھے اس کی طرف، چل یار چھوڑو جانے دو اس کو، لیکن افسوس کہ ہم نے کبھی ایسا ذہن نہیں بنایا۔ حضور علیہ السلام نے میں جنت کی ایک طرف اللہ تعالیٰ سے گھر لے کے دینے کی ضمانت میں دیتا ہوں، دنیا میں جھگڑا چھوڑنا تمہارا کام ہے، آپ حق کے اوپر بھی ہیں، کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چھوڑ دیں گے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جنت میں ایک طرف اس کو مکان لے کے دوں گا۔ دوسرا خوش نصیب، فرمایا جنت کے درمیان میں ایک محل لے کر دینے کی اللہ کی بارگاہ سے ضمانت میں دیتا ہوں، کس شخص کو؟ فرمایا جو شخص جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ مزاح کے طور کے اوپر بھی ہو، مذاق کے طور کے اوپر بھی ہو تو وہ جھوٹ کو چھوڑ دے۔ اچھا ہمارے ہاں مذاق میں جگت تو آتی ہی آتی ہے، جو کہ بہت زیادہ عروج ہے، اور اکثر جگتیں، کوئی بھی ایک پروگرام آپ سن لیں جگتوں کا تو وہاں آدھے گھنٹے کی 15 منٹ کی جگتیں سننے کے بعد میں کنفرم کہتا ہوں کہ ہمارا ایمان ہم سے چھن جاتا ہے، کیونکہ ایک دو جگتیں مارتے وہ ایسی ہیں جس کا تعلق جنت کے ساتھ ہو، دوزخ کے ساتھ ہو، قبرستان کے ساتھ ہو، فرشتوں کے ساتھ ہو، آسمان و زمین کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے پیارے بندوں کے ساتھ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ ہو، مسجد کے ساتھ ہو، مولوی کے ساتھ ہو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا شعار دلاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا احساس دلاتی ہیں۔ اگر ان کے بارے میں جگت کہتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے ایمان کا جو خزانہ ہے شیطان نے لوٹ لیا ہے۔ آپ کی نمازیں کیا کریں گی وہاں پہ جب ایمان ہی موجود نہیں ہے؟ ہم بڑے نادان بن جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں۔ اچھا یہاں اس بیماری کے ساتھ ساتھ ایک بہت خطرناک بیماری ہمارے معاشرے میں ایڈ ہو چکی ہے، جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی فیم حاصل کرنے کے لیے، یہ پیسہ کمانے کے لیے وہ کام کیا جاتا ہے، اور وہ مذاق کے اندر آتا ہے جس کا نام ہے پرینک۔ رستے میں جاتے بندے کو ڈرا دیا، بندے کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا، وہ بندہ چکنا رہ جائے، یار یہ سمجھدار بندہ کیا کر رہا ہے، اور پھر جب وہ بندہ تھوڑا سا ناراض ہونے لگتا ہے، جی وہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ہم یہ ایک پرینک کر رہے تھے آپ کے ساتھ۔ اچھا کس نے اجازت دیا جی؟ آپ ایک مسلمان کو، ایک انسان کو، چاہے کسی بھی مذہب کا ہے، اس کو تنگ کرنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ آج کل اتنی پریشانیاں ہیں، اور بندہ پتہ نہیں کس پریشانی میں آپ آ کے اس کے ساتھ یکدم ڈھول بجا دیں، پٹاخہ پھوڑ دیں، آپ اس کے ساتھ ایسا کوئی پرینک کریں، وہ بیچارہ دل کا دورہ پڑنے سے مر جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن کو ایذا دینا، تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ تکلیف دینا کسی قسم کی، وہ مینٹلی ہو یا فزیکلی ہو، ذہنی اس کو کوئی تکلیف دے، جسمانی دے، حضور نے فرمایا یہ حرام ہے۔ اور یہ پرینک کرنے کی کس نے اجازت دی؟ یہ پہلے وہ دوسرے ملکوں میں تھا، پاکستان میں صرف یہ ہے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اور یہ کرنے کے لیے ہماری نوجوان نسل وہ اس میں بہت زیادہ انوالو ہو چکی۔ مجھے ایک سکول کے بچے، انہوں نے چند ایک نے اکٹھے ہو کے وہ 50-100 بندوں کو کالیں کی اور بعد میں کہہ دیں ہم پرینک کر رہے ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس معاملے میں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے درمیان میں محل لے کے اس کو دوں گا، اللہ کی بارگاہ سے یہ ضمانت دیتا ہوں۔ کس شخص کو؟ فرمایا جو مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہ بولے۔ اچھا یہ جو جگتے ہوتے ہیں جی فلاں جگہ گیا اس نے مار کھا لی، گوشت کی دکان پہ مار کھائی، گاڑی میں اس نے مار کھا لی، کیا ہوا جی وہاں وہ جگت مار دی۔ اچھا مجھے بتائیں یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے؟ خود بتا دیں کیا یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے؟ ہمارے یہ معاشرے کے اندر یہ جڑوں کو کاٹا ہے۔ اچھا نماز ایک پڑھتے ہیں، ایک نماز پڑھتے ہیں ظہر سے لے کے عصر تک، جو 2-2.5-3 گھنٹے ہوتے ہیں وہاں کرتے کیا ہیں؟
آپ جگت مار لیں، سن لیں، کوئی ایسا مذاق کر لیں، کوئی چیز کر لیں تو وہ ساری نیکی تو ہماری ضائع ہو جاتی ہے۔ برکتیں تو اسی وجہ سے نہیں رہتی، ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف کھنچے کیوں نہیں چلے جاتے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ برائیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ پھر تیسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو بڑی بڑی منازل ہیں وہاں سے ایک گھر اللہ کی بارگاہ سے لینے کی ضمانت میں دوں گا اس شخص کو جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، عمدہ اخلاق کا مالک ہے۔ اخلاق کے اندر میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا کہ یہ نہیں آتا کہ صرف بندہ منہ سے میٹھا بولے، وہ منہ میں رام رام بغل میں چھری، یہ اخلاق نہیں ہے۔ آپ کے جتنے بھی ذات کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہیں، آپ کے آفس میں کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں آپ کے جتنے بھی تعلقات ہیں ان کے اندر آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو رکھتے ہوئے سارے کام کریں، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ آج اکثر یہ ہے کہ منہ سے بڑا میٹھا بولتے ہیں لیکن وہ دو نمبری بھی کرتے چلے جا رکھے ہیں۔ عزیز سامعین محترم، عمدہ اخلاق کا جو شخص مالک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جنت میں اعلیٰ ترین جو منازل ہیں، مکانات، ان سے ایک مکان اللہ کی بارگاہ میں اس کو لے کے دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو غصہ ہوتا ہے اگر یہ آ جائے تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے اور غصہ کن چیزوں کے اوپر آتا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ضبط غصہ، غصے کو کنٹرول کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں اینگر مینجمنٹ، یعنی کہ یہ غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ اور یہ جو بزنس ایڈمنسٹریشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، بڑی بڑی آپ نے کوئی فیکٹری لگانی ہے، کوئی کاروبار چلانا ہے تو وہاں پہ دکان بھی اگر ایون آپ نے چلانی ہے تو وہاں پہلے آپ کو تربیت دی جاتی ہے، جو ان کی انٹرنشپس ہوتی ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے، وہاں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی ایک دکان ہے تو وہاں پہ کسٹمر آتا ہے، کسٹمر آ کے آپ کے ساتھ وہ کہتا ہے یہ بھی کپڑے نکال دو، یہ بھی نکال دو، یہ بھی نکال دو، 50 سوٹ کہتا ہے کھول دو، اس کے بعد وہ ناک چڑھا کے کہتا ہے جی میں نے کوئی نہیں لینا۔ اب یہاں پہ وہ جو دکاندار ہے اگر اینگر مینجمنٹ اس کے اندر ہے، غصے کو ضبط کرنا، کنٹرول کرنا، دکاندار وہی کامیاب ہے، باقی سارے ناکام ہو جائیں گے۔ ایک نے تنگ کیا ہے اور وہ آپ کو تکلیف دے کے گیا ہے، جان بوجھ کے اس نے اگر ایسا کیا ہے تو یقیناً تھوڑی دیر کے بعد کوئی ایسا گاہک آئے گا جس نے ایک ہی نکلوانا ہے اور ایک ہی لے کے چلے جانا ہے اور آپ کی من مرضی کی وہ قیمت بھی دے دے گی۔ تو یہ اینگر مینجمنٹ کرنا اگر آپ نہیں اس کو کریں گے تو پھر یاد رکھیں ہماری برادریاں تباہ ہو کے رہ گی، ہمارا معاشرہ وہ جیلوں کی نظر ہو گیا۔ آج عدالتیں بھری پڑی ہیں، وجہ کیا ہے؟ غصے کو ہم مینجمنٹ کرتے نہیں، غصے کو کنٹرول کرنے کا ایلیمنٹ ہمارے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارا چھوٹا سا بچہ باہر اگر مار کھا کے آ جائے، کسی نے تھپڑ مار دیا ہے، گر گیا ہے، تو وہ جب گھر آتا ہے تو اس سے پوچھتے کیا ہوا؟ جی فلاں بچے نے مجھے مارا۔ ہم اتنی موٹی گالی دیتے ہیں اپنے بچے کو اور دیکھ کے کہتے ہیں تو مار کھا کے آ گیا۔ ممبر رسول میں گالی نہیں دے سکتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں اور تو ان کو مار کھا کے آ گیا، تو فلاں برادری کا کہ فلاں سے مار کھا کے آ گیا۔ بہتر تھا روڑا پکڑتا اس کا سر پھوڑ کے آتا۔ مجھے بتائیں جب یہ بچے کو روڑا دے رہے ہیں آپ اس کا سر پھوڑنے کے لیے تو بعید نہیں ہے، دور نہیں ہے، 10 سال ٹھہر جائیں، 10 سال کے بعد اسی باپ کا گریبان پکڑا ہوگا اس نے، کیونکہ ہم نے کسی کے لیے اس کو نقصان کا باعث بنایا تو وہ نقصان ہماری طرف آئے گا لوٹ کے۔ یہی ہوتا ہے، آپ نے کبھی ان کے اندر غصے کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ عزیز سامعین محترم، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مومن کا امتحان اصل غصے کے وقت ہوتا ہے، غصے کے وقت ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں غصہ غیرت مند کو آتا ہے، بے غیرتوں کو کون سا غصہ آتا ہے؟ جس کے اندر غیرت ہوتی ہے، ماں بہن بیٹی کے سر سے دوپٹہ اترا ہوگا وہ بے حیائی کرے گی، اللہ کی حدود کو پامال کرے گی، وہ غیرت مند نہیں تو بے غیرت ہوتا ہے۔ غیرت مند سے مراد وہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے قوانین کے مطابق خود بھی زندگی گزارے اور اپنے جو اس کے متعلقہ افراد ہیں جن کے اوپر اس کو قابو ہے، جو اس کے ماتحت ہیں، جو اس کے سبارڈینیٹس ہیں، ان کو بھی اسلام کے مطابق اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرے، اس کے اوپر نو کمپرومائز، اس کو ہم غیرت مند کہتے ہیں۔ اور جو کہے ٹھیک ہے جی جانے دو، زندگی چلتی ہے، انجوائے کرو، خیر ہے، تو وہ غیرت مند نہیں، بے غیرت ہوتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، غصہ آتا کس وجہ سے ہے؟ اس کے اوپر بڑے بڑے سائیکالوجسٹ نے بھی اس کے اوپر گفتگو کی اور اسلام نے اس کے طریقے بھی بتائے غصے کو ختم کرنے کی۔
انسان کی نیند کا نہ پورا ہونا یہ بھی انسان میں شدید غصے کا باعث بنتا ہے۔ آج ہمارے ہاں وہ صبح بھی کام کرتے ہیں، رات کو بھی کام کرتے ہیں اور 40-50 سال تک پیسہ کماتے ہیں اپنے آپ کو سہولت دینے کے لیے، پھر وہی پیسہ اپنی جو خراب صحت اس کو صحیح کرنے کے لیے لگاتے ہیں۔ اپنی نیند کو پورا رکھیں، یہ غصے کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 2، ورزش کا نہ کرنا، ایکسرسائز نہ کرنا، یہ بھی غصے کا باعث ہے۔ ہمارے اکثر لوگ میں دیکھتا ہوں کہ وہ 20-25 سال کی عمر میں جا کے یہ ان کے منہ پہ جملہ آتا ہے ہم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ 1 گھنٹہ بھی کیا اپنے آپ کو واک کے لیے نہیں دے سکتے ہیں، ایکسرسائز کے لیے نہیں دے سکتے؟ آپ کیوں گراؤنڈ کو چھوڑتے ہیں؟ آپ ایکسرسائز کریں، نماز پڑھیں، نماز کے بعد ایکسرسائز کریں۔ A sound body has a sound mind۔ آپ کا جسم مضبوط ہے، آپ کا دماغ مضبوط ہوگا، اور غصے کا سب سے پہلے حملہ آپ کے دماغ کے اوپر ہوتا ہے۔ جسمانی طور پہ مضبوط ہونا، آپ کی طبیعت طبی طور پہ مضبوط ہوں گے تو آپ غصے کے اوپر جلدی کنٹرول کر دیں گے۔ طاقتور وہ نہیں ہے کہ جو کسی بندے کو مار دے، طاقتور وہ شخص ہوتا ہے جب نفس غصے میں آتا ہے اس کے اوپر کنٹرول کر دے، اس کو طاقتور کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح منفی سوچ کو ختم کریں، یہ غصے کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے اندر مثبت سوچ ہے ہی نہیں، غلط فہمیاں اتنی زیادہ ہیں۔ کسی نے فون آپ نے کیا ہے تو اس نے آگے سے فون بند کر دیا ہے تو آپ نے سوچی اس نے جان بوجھ کے بند کیا ہو، بھائی اس کی بیٹری بھی لو ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے بائک پہ جا رہا ہو اس کا موبائل گر سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ واش روم میں بیٹھا ہو اس نے 2 کالیں آپ نے کی نہیں سن سکتا ہے، کیا واش روم 1 سیکنڈ کے اندر ہو جاتا ہے؟ تو یہ چیزیں آپ منفی سوچ کو دور کریں، مثبت سوچ پیدا کریں، غصہ کم ہوگا۔ اسی طرح احساس برتری، تکبر، یہ بھی غصے کا باعث بنتا ہے۔ اور ہماری اولادوں کو شروع سے بتایا جاتا ہے آپ فلاں برادری کے ہو، آپ فلاں ہو، آپ بڑے اعلیٰ ہو، آپ کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، آپ تو بڑی کمال کی چیز ہو، اور بھائی ان کے اندر عاجزی پیدا کرو، وگرنہ یہ آنے والے وقت میں اتنا زیادہ غصہ شدید بن جائے گا، پہلے یہ باہر والوں پہ برسے گا اور جب یہ اس کے بازو مضبوط ہو جائیں گے تو اپنے گھر والوں پہ برسے گا۔ احساس برتری ان کے اندر نہ پیدا ہونے دیں، تکبر نہ پیدا ہونے دیں۔ اسی طرح ذہنی دباؤ، یہ انسان کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، یہی چیز بلڈ پریشر کا باعث بنتی ہے، یہی جو چیز ہے وہ شوگر کا باعث بنتی ہے۔ اچھا، آپ کا پورا جو معدہ ہے، آج ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آپ کا معدہ جو ہے اس کو چلانے کے لیے خوراکیں کم کام کرتی ہیں، آپ کا ذہن زیادہ کام کرتا ہے۔ میرے سامنے مرچ کے ساتھ روٹی پڑی ہو، اگر میں ذہنی طور پہ مطمئن ہوں وہی میری بکرے سے بھی زیادہ مجھے طاقت دے گی، اور اگر میرے سامنے بکرا بھی رکھا ہو مجھے غصہ آیا ہو وہ چیز میرے معدے کو کامیاب نہیں کرے گی۔ اب ذہنی دباؤ کو ختم کریے، غصے کو ختم کرے گا۔ پھر عزیز سامعین محترم، ہمارے ہاں یہ بھی بڑا ہے، کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے ہم نے پہلی عید ہی نہیں منانی ہے، یہ ایسا غصہ ہے جو سال ہر سال چلتا ہے، عورتوں میں بہت زیادہ ہے، بھی میرا بھائی فوت ہو گیا اس سال میں عید پہ کپڑے نہیں بناؤں گی، میرا وہ چاچا بھی فوت ہو یا ابو بھی فوت ہو، یار سب نے فوت ہونا، اللہ کی امانت اللہ لے گیا۔ یہ جو فوت شدگان کو ماضی کے تلخ حقائق کو اپنے پلے باندھ کے چلتے پھرتے ہیں، یہی بلڈ پریشر، شوگر، اس چیزوں کا باعث بنتی۔ تقدیر پہ ایمان رکھیں، یہ غصے کو ختم کرتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے 3 بہترین طریقے غصے کو ختم کرنے کے ارشاد فرمائے۔ پہلا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو غصہ آئے تو بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ غصہ جب بھی آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، غصہ ختم ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ سے ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ فرمایا جب غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو، اور یہ جو وضو کے اعضاء ہیں، پارٹس ہیں جتنے بھی، یہ چیز ہی ایسی ہیں، یقین مانیں یہ انسان کے غصے کو بڑی جلدی ختم کرتے ہیں۔ مسح کرنے کے ایسے فضائل ڈاکٹروں نے بیان کیے ہیں کہ بلڈ پریشر کو اور بڑی بڑی بیماریوں کو دور کرتا ہے، یہ مخصوص اعضاء کو دھونے سے آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، حضور علیہ السلام نے فرمایا غصے کو ختم کرنے کا کہ یہ طریقہ ہے، اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اپنی سٹنگ کو چینج کر لیں۔ آپ کمرے میں لڑائی ہوئی ہے، آپ باہر برآمدے میں چلے جائیں، برآمدے میں سین میں چلے جائیں، سین میں تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلے جائیں، آپ اپنی وہ محفل کو تبدیل کر لیں، یقین مانیں آپ کا غصہ ختم ہوگا۔ اگر آپ نے آج اپنے غصے پر قابو نہیں پایا تو پھر وقت آئے گا کہ آپ روئیں گے لیکن آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آئیں گے،
پچھتائیں گے لیکن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہماری برادریاں، ہمارے گھر یہ ضائع ہو چکے، طلاقوں کی ریشو اتنی بڑھ گئی، وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ غصے کو کوئی قابو نہیں پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔